بددیانت ہو جائیں گے. جس کے پاس امانت رکھیں گے خود ہی کھا جائے گا, امانت خود ہی کھا جائیں گے. امانت رکھنے والے پریشان حال پھر رہے ہوں گے. جب کبھی امت زندہ تھی, معتضد باللہ کے پاس ایک شخص آیا کہ جی بغداد کا سب سے بڑا تاجر, اس کے پاس بہت بڑی امانت رکھوا کے حج پہ گیا, وہ آ کے مکر گیا, دیتا نہیں. کوئی گواہ؟ کہ جی گواہ کوئی نہیں, میں کیا کروں, میرا گواہ کوئی نہیں. کہا اچھا. امیر المومنین جب کبھی زندہ تھے, جب ان کے دروازوں پر آہنی گیٹ نہیں تھے, جب وہ سوز گداز رکھنے والے تھے, سوچ 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 کہنے لگا اچھا ایسا کرو, تم اس کی دکان کے سامنے جا کے بیٹھ جاؤ, میں گزروں گا, تجھے سلام کروں گا, تو نے کھڑے نہیں ہونا, سلام کا جواب بیٹھے بیٹھے دینا ہے. میں تیرا حال پوچھوں گا, تو نے بے نیازی سے جواب دینا ہے, کوئی بات تو نے سیدھی نہیں مجھے کرنی. اس کو جا کے بٹھا دیا دکان پر, پھر اپنا شاہی سواری لے کر نکلا. تو پیچھے لو لشکر, جب وہاں پہنچا تو اس کو کہا السلام علیکم یا اخیج. ارے بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ سارے حیران ہو اس کو دیکھ, یہ کیا بلا ہے, ساری دنیا تو کھڑی ہو رہی ہے امیر المومنین کے لیے, وہ اسی طرح بیٹھا ہوا ہے. کہا بھائی کیا حال ہے؟ ابے ٹھیک ہوں, کیا سر کھایا ہوگا؟ بھائی آپ ہمیں ملنے ہی نہیں آئے, بغداد میں اور ملنے ہی نہیں آئے, اور میں کوئی فارغ تھوڑا ہوں کہ تجھے ملنے آؤں. ایسے دو چار باتیں کر کے وہ چلا گیا. تاجر یہ دیکھ رہا تھا, پھپھرا کمبے ہودا ہوں مارے. کہنے کا بھائی وہ کون سی تھیلی تھی ذرا بتاؤ جس میں تو کہہ رہا ہے کہ میں نے پیسے رکھوائے تھے؟ کہا جی وہ نیلے رنگ کی تھی. اچھا اچھا اچھا, وہ تو میرے پاس پڑی ہے, مجھے یاد نہیں رہا, ابھی حاضر. وہ ملی, لے کر پہنچا گیا نا, مل گئی تو معتضد خود آیا, کہا یہاں پھانسی کا پھندا بناؤ. پھانسی کا پھندا بنا کر اس کو وہیں لٹکا دیا, بازار میں لٹکا دیا. یہاں 16 سال قتل کے کیس کے فیصلے نہیں ہوتے. یہ کیا انصاف ہے کہ ایک نسل مر جائے؟ فریادیں کرتی کرتی مائیں قبروں میں چلی گئیں, بوڑھے باپ کی کمریں رکوع میں چلی گئیں, اور عدالتیں انصاف نہ دے سکی. والامانۃ مغنما, لوگ بھی بددیانت ہو جائیں گے, امانت کھا جائیں گے. والزکوٰۃ مغرما, مالدار لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے, عیاشیوں پہ پیسہ لٹائیں گے, زکوٰۃ نہیں دیں گے. اگر یہ سارے پاکستان کے لوگ صرف زکوٰۃ دے دیں تو یہ کشمیر کے زلزلے کے لیے کسی مدد کی ضرورت کوئی نہیں ہے, باہر کی مدد کی ضرورت کوئی نہیں ہے. وَتُعِلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ, اور علم دین اللہ کی رضا کی بجائے دنیا کی طلب کے لیے حاصل ہونے لگے گا. علم دین کی منزل اللہ نہ رہے گا, علم دین کی منزل کچھ اور ہو جائے گی. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ, اور لوگ اپنی بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے. وَعَقَّ أُمَّهُ, اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے. وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ, دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلائیں گے. وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ, باپ کو دیکھ کے دھکا دیں گے, باپ کو ذلیل کریں گے, دوست کا اکرام کریں گے, ماؤں کو خوار کر دیں گے, بیویوں کو سجدے کریں گے. سجدے سے مراد ان کے غلام بن جائیں گے, ان کے فرما بردار بن جائیں گے. جب یہ ہوگا, دیکھو ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں, اللہ کے نبی نے نافرمانی کے لیے عربی زبان میں لفظ آتا ہے معصیت, عصا. اللہ کے نبی نے اللہ کے لیے بھی عصا کا لفظ استعمال کیا, اپنے لیے بھی عصا کا لفظ استعمال کیا, لیکن ماں باپ کی نافرمانی کے لیے عصا کا لفظ استعمال نہیں کیا, عقا کا لفظ استعمال کیا ہے, عقا. اور بھائی کوئی ٹیشو پیپر ہے نا, اور ٹیشو پیپر مانگ رہا ہوں خدا کے بندے, ادھر آپ کو عقا کا مطلب بتانا چاہتا ہوں. اس کو آپ کو جوڑ سکتا ہے؟ یہ پرزے پرزے ہو چکی ہے چیز. اس کو عربی زبان میں عقا کہتے ہیں, حقوق کہتے ہیں, حقوق. تو اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس پہ غضب کے سوا, اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت,
اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے۔ اسلام آباد بھرا پڑا ہے ماؤں کی ہائے ہے، باپ کے آنسو ہیں، اولاد کو فرصت کوئی نہیں۔ پنڈی بھرا پڑا ہے، پاکستان بھرا پڑا ہے، ماں باپ ڈرتے ہیں، جوان اولاد سے بات نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، جوان بیٹی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، اور اس کے موٹے موٹے آنسو جو اس کے گالوں پہ ڈھلک رہے تھے، مجھے یوں لگ رہا تھا یہ عرش کو بھی ہلا کے رکھ دیں گے۔ اور ایک بیٹا اپنے باپ کا گریبان پکڑ کے کہہ رہا تھا تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے۔ بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا، انہی کانوں سے میں نے خود سنا ہے، کوئی میں روایت نہیں کر رہا ہوں، تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے۔ جب اولاد یوں ہو، اور سنو، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ قیامت تو آئے گی جب لوگ کافر ہوں گے، کوئی مسلمان زندہ نہیں ہوگا قیامت پر، سب کافر ہوں گے۔ تو آپ کہتے ہیں جب لوگ سارے کافر ہو جائیں گے قیامت آ جائے گی۔ شرک دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے۔ تو آپ نے کہا اللہ ہی جانے کب آئے گی؟ تو جبریل نے کہا کوئی نشانی تو بتائیں، کوئی نشانی تو بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح سلوک کر رہے ہوں۔ کس سے قیامت کو جوڑا ہے؟ جب اسلام آباد پنڈی کے نوجوان اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح، باپ سے نوکروں کی طرح بات کریں، اور عرب کا بدو لمبی 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 بلڈنگیں بنائے، تو سمجھو کہ قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑنے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ سب کچھ ٹوٹنے والا ہے، ایسا ٹوٹے گا کہ کوئی رونے والا ہی نہ بچے گا۔ ماں باپ کی نافرمانی ہلاکت کا وہ سامان ہے کہ جہنم کی آگ بھی ان پر پلٹ پلٹ کے آئے گی۔ صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغام پہنچا یا رسول اللہ، بیوی کا، علقمہ موت کی حالت میں کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، صحابی کا کلمہ رک چکا ہے جبکہ نبی خود زندہ موجود ہیں۔ تو آپ نے فوراً پوچھا ماں باپ میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ کہا ناراض ہے؟ راضی؟ کہا جی ناراض ہے۔ تو آپ نے فوراً ان کی ماں کو بلوا کر کہا علقمہ کی اماں اب بیٹے کو معاف کر دے۔ کہا یا رسول اللہ نہ۔ آپ نے پوچھا تجھے اپنے بیٹے سے کیا شکایت ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں، تہجد گزار، پرہیزگار، نمازی، مجھے صرف ایک شکایت ہے، جب بھی بولتا ہے میرا سینہ چیر کے رکھ دیتا ہے، جب بھی بولا مجھے ذلیل کر دیا، جب بھی بولا مجھے خوار کر دیا۔ تو آپ نے کہا اچھا معاف کر دو۔ کہ میرا دل، اسے اماں کو پتہ بھی نہیں کہ بیٹا مر رہا ہے، وہ تو روٹ کے دوسرے گھر ہے۔ تو آپ نے کہا معاف کر دو۔ کہ میرا جی نہیں چاہتا یا رسول اللہ، میرا دل پھٹ چکا ہے۔ تو آپ نے کہا بلال لکڑیاں کٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگا دو۔ ہے اب ماں یہ کہاں سے سکے؟ کہ یا رسول اللہ آپ علقمہ کو کیوں جلائیں گے؟ کہ جب تو معاف نہیں کرے گی تو دوزخ کی آگ جلائے گی، وہ مر رہا ہے۔ کہ اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں۔ ادھر منہ سے نکلا میں معاف کرتی ہوں، ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ پھر ان کے جنازے میں شرکت فرمائی، خود جنازہ پڑھا کے پھر یہ بول بولا جو میں نے پہلے بتایا کہ جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت۔ وَأَتَى الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ۔ قبیلے کا سردار فاسق ہوگا، فاسق ہوگا۔ میرے بھائیو، قبیلے کی سرداریاں نافرمانوں کے، فساق کے ہاتھ میں، ظالموں کے ہاتھ میں۔ اور کیا ہوگا؟ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ۔ حکومت نکمے انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، نااہل انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور کیا ہوگا؟ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ۔ ایک دوسرے کو سلام بھی کریں گے، دل میں نفرت ہوگی، اس کے شر سے بچنے کا اندر میں ہوگا، اوپر سے یس سر یس سر یس سر، جناب 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 جناب۔ صرف ایک اس حدیث کا مصداق بتاؤں، ایک سیکٹری ریٹائر ہوا سیوال کے، اس نے بیٹے کی شادی کی، 5000 آدمیوں کے لیے کارڈ چھاپے گئے، ہم بھی مدعو تھے۔
تو دو ساتھی ہم نے بھیجے، جاؤ بھائی شرکت کر کے آؤ۔ تو انہوں نے آ کے واپس کارگزاری سنائی کہ وہ رسم ہے نا پیسے دینے کی دولہا کو، تو وہ ایک ساتھی نے ہمارے بتا، دو آدمی بیٹھے تھے، ایک نے ایسے بٹوا نکالا اور پیسے نکالنے لگا، دوسرے نے کہا ریٹائر ہو گیا ہی، کہا پھر دفع کرو پھر دفع کرو۔ چودھری صدیق مرحوم تھے پنجاب کے چیف سیکرٹری، 5 سال چیف سیکرٹری رہے۔ ان کا لڑکا الیاس اور میں گورنمنٹ کالج لاہور میں اکٹھے پڑھتے تھے، تو ہمارا آپس میں آج تک تعلق ہے، اتنے 35 سال ہو گئے، آج تک وہی محبت ہے۔ تو ایک دن میں اس سے ملنے گیا، بیمار تھا، کہنے لگا جب ابا سیکرٹری تھا نا تو چھینک آنے پہ 100 آدمی آئے کرتے، چوہے صاحب خیریت تو ہے، خیریت تو ہے، اور جب سے ریٹائر ہوا ہے مر رہے ہوتے ہیں کوئی پوچھتا نہیں آ کے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، یہ سلام کس لیے کیے جائیں گے؟ اس کے شر سے بچنے کے لیے، محبت کی وجہ سے نہیں، سیاست کا سلام ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، نفرت کے بیج اور کانٹے بکھرنے لگ جائیں گے۔ جس ممبر سے محبت کا پیغام دیا جاتا تھا وہ ممبر فرقہ واریت کی لپیٹ میں آ جائے گا، اور اس سے لوگ ان کی زبانیں زہر اگلے گی، زہر جو بھائی کو بھائی سے لڑا دیں گی اور دست و گریباں کر دیں گی، اور مسجدوں میں آگ بھڑکتی ہوئی سارے فضا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ اور کیا ہوگا؟ ظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں محترم ہو جائیں گی، گانے والیاں محترم ہو جائیں گی، جن کی وجہ سے اللہ ناراض ہوا انہیں کو جب عزت دی جائے گی۔ گانے والیاں ظاہرت کے 2 مطلب ہیں، گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور ظاہرت معزز اور محترم ہو جائیں گی۔ والمعازف، اور موسیقی کے آلات گھر گھر ہوں گے، کوئی گھر موسیقی سے بچا ہوا نہ ہوگا، کوئی گھر موسیقی سے بچا ہوا نہ ہوگا۔ وظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں معزز، گانے والیاں محترم۔ محفل موسیقی کے کارڈ چھاپے جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے کہا تھا وہ کیا دن ہوگا جب تم بھلائیاں مٹانے لگ جاؤ گے، برائیاں پھیلانے لگ جاؤ گے۔ تم آئے تو تھے بھلائی پھیلانے، برائی مٹانے، پر ایک وقت آئے گا تم الٹے ہو جاؤ گے، بھلائی کو مٹانے لگ جاؤ گے، برائی کو پھیلانے لگ جاؤ گے۔ تو آپ نے فرمایا گانے والیاں عام اور گانا گھر گھر۔ یاد رکھو جو قوم موسیقی میں ڈوب جائے انہیں ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مشرق اور مغرب اللہ کی پکڑ میں آنے والے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نجومی اور کاہن نہیں ہوں، پر میری زندگی کا کچھ عرصہ اللہ کی کتاب کے ساتھ گزرا ہے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں مشرق اور مغرب پر آنے والا ہے، آنے والا ہے یہ اللہ، وہ بے نیاز اور صمد اللہ، حیاؤں والا اللہ، کفر کو مہلت دیتا آیا، شرک کو مہلت دیتا آیا، بت پرستی کو مہلت دیتا آیا۔ نہیں مہلت دی تو بے حیائی کو نہیں دی۔ جب قومیں بے حیا ہوئیں اور ناچ گانا عزت بن گیا، زنا فیشن بن گیا، عورتیں کپڑوں سے باہر آ گئیں، مرد آوارہ ہو گئے، تو پھر اللہ نے زمین کو ہلایا۔ اللہ نے بے حیاؤں کو مہلت ہمیشہ تھوڑی دی ہے۔ مشرق اور مغرب کے سر سے حیا کی چادر اتر چکی ہے، ان کی تو اتر گئی تھی، وہ ہماری بھی اتارنے کے چکر میں ہیں، ان کی تو اتر گئی تھی، وہ ہماری بھی اتارنے کے چکر میں ہیں۔ اور جس دن اللہ کا نظام چلے گا پھر اسے کوئی روک سکتا ہے؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، تمہیں کھڑوں کو زمین میں دھنسا دوں، اپنے اللہ کو روک لوگے؟ آمنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، تمہارے اوپر پتھر برسا دوں تو اپنے رب کو روک لوگے؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تم سے پہلوں نے جھٹلایا، تیرے رب نے پکڑ کے دکھایا، کچھ تو عبرت کی نظر سے دیکھو۔ مہنجو داڑو چلو بہت دور ہے،
ٹیکسلا کیوں نہیں چلے جاتے ہو؟ یہ گندھارا کی تہذیب پہ کیوں نہیں کھڑے ہو کہ تم غور کرتے ہو؟ ان کے ٹوٹے مکان، ان کی دفن شدہ تہذیبیں اور ان کے ویران حویلیاں، مہنجو داڑو کی تہذیب، ہڑپا کی تہذیب، یہ تو میرے دیش کے اندر ہے، مجھے باہر نہیں جانا پڑے گا، مجھے روم کے کھنڈر دیکھنے کے لیے اٹلی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اردن جانے کی، ترکی جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی کھنڈر بتا رہے ہیں میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا۔ یہ اللہ نے تہذیبوں کو کھنڈر کب بنایا؟ جب نافرمان ہوئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا تھی، ان کے کفر کا الزام سارے قرآن میں ایک دفعہ لگا ہے ان پر۔ جب بھی نبی کہتا تھا تم غلطی کرتے ہو تو اور انبیاء ان پر کفر کا تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو، تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو؟ لوط علیہ السلام کو لوط علیہ السلام نے، اللہ نے صرف ایک دفعہ کہا کہ یہ کفر کرتے ہیں، باقی ہر دفعہ جتنی دفعہ اللہ نے ان پر لعنت کی تو کہا تم کیسے بے حیا ہو، یہ تم کیا کام کرتے ہو، تم کیسے بے حیا ہو، تم مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو۔ ما سبقکم بها من احد من العالمین، اس ظالموں تم سے پہلے یہ گندا کام کسی نے نہیں کیا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جب دھرتی پر یہ کام لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل جب دو آدمی کرتے ہیں تو اس جگہ کے فرشتے اٹھ کر اوپر چلے جاتے ہیں کہ ابھی اللہ نے زمین کو ہلایا اور ابھی ہلایا اور ابھی عذاب آیا اور ابھی عذاب آیا۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ نے 4 عذاب پھینکے ہیں کٹھے، اور 5واں زلزلہ۔ پہلے آیا زلزلہ، پھر آئی فرشتے کی چیخ، پھر اوپر پڑی پتھروں کی بارش، پھر ان کے چہرے، ان کی آنکھیں گئی دھسا دی گئیں، اور پھر ان کو اللہ نے یوں اٹھایا اور پلٹا کے یوں مارا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ عجیب بات بتاؤں، پتھروں پہ نام لکھے تھے، یہ پتھر فلاں خبیث کے سر پہ پڑے گا، یہ فلاں بدبخت کے سر پر پڑے گا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہہ دیا تو بچ جائے گا، تیری بیوی کے سر پہ پڑے گا پتھر۔ اور لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے، فرشتوں نے، انہوں نے پوچھا کب عذاب آئے گا؟ لوط علیہ السلام نے پوچھا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ لوط علیہ السلام کہنے لگے عذاب کب آئے گا؟ تو فرشتوں نے کہا ان موعدہم الصبح، ابھی نہیں، ان موعدہم الصبح، جب صبح کا چاندنا ہوگا تو ان پر عذاب آئے گا۔ لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے، کہنے لگے نہیں 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 نہیں، صبح بڑی دور ہے، ابھی لاؤ ابھی لاؤ۔ تو جواب میں فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، صبح بھی تو قریب ہی ہے، الیس الصبح بقریب ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، یہ قرآن کی آیت ہے۔ فرشتوں نے کہا بس 3-4 گھنٹے کی بات ہے، نکلو۔ فلما اتاہا امرنا، پھر اللہ کا امر آیا۔ کہاں ہے اللہ؟ کیا ہمارا کیا پڑھے لکھا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، پلیٹیں ہلتی ہیں، اللہ ویلا بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں واپس آؤ واپس آؤ۔ عقل کی پرستش نے یونان کو کیا دیا، رب کی پرستش نے دیا جو بھی دیا۔ اللہ اس کے رسول کی غلامی سے سہرے بندے ہیں، جس کے بھی بندے ہیں، وہی عزت کی سیڑھیوں پر چڑھا ہے جس نے اللہ رسول کے غلامی کا دم بھرا ہے، جس نے ان کی چوکٹ کو چوما ہے، وہی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوا ہے۔ بے حیا معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے اور بے حیائی ننگی ہو کے ناچ رہی ہے۔ کیا حیرت کی بات ہے کہ ننگے ناچ سکرین پہ دکھائے جا رہے ہیں اور دیکھنے والے مزے سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، تو کیا میرے اللہ کو غیرت نہ آئے گی؟ میں یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے علاقے میں پھرا ہوں، 300 میل کا علاقہ ہے، غور آج کل اس کو کہتے ہیں، پوری پٹی پہ پھرا ہوں۔ وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، اسلام آباد کے پہاڑوں جیسا، بڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے خوبصورت پہاڑ، چلتے چلتے ایک دم بیچ میں نشیب آتا ہے اور یوں زمین 300 میل تک بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے۔ عربی زبان میں بیٹھی چیز کو غور کہتے ہیں۔ یہ زمین کیسے بیٹھ گئی؟ جب لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھایا اور اٹھا کر اوپر سے زمین پر مارا
تو وزنی چیز جب زمین پر گرتی ہے تو دائیں بائیں زمین نیچے بیٹھ جاتی ہے. اس طاقت سے وہ بستی زمین پر گری کہ 300 میل تک ساری زمین بیٹھ گئی. تو لوط علیہ السلام صبح نکلنا تھا کہ پہلے زلزلہ آیا, پھر فرشتے کی چیخ آئی, پھر پتھر برسنے لگے, چیخ و پکار. لوط علیہ السلام نے بیوی سے کہا تھا پیچھے نہ مڑ کے دیکھنا, پر اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کا بھی سر ٹوٹنا ہے. تو چلتے بس وہ نہیں رہ سکی, ذرا یوں اتنی کو گردن ٹیڑھی ہوئی تھی کہ اوپر سے پتھر آیا اور اسے بھوسا بنا کے پھینک دیا. تو میرے بھائیوں, ہم سب خطرے کی لپیٹ میں ہیں, باری لگ چکی ہے, نمبر بنمبر, نوبت بنوبت. یہ ہوگا, یا لوگ توبہ کریں گے یا اللہ کی نشانیاں کھل کے آئیں گی. جب یہ ہوگا, جب میری امت گانے بجانے کو جو قومیں گانے بجانے میں ڈوبتی ہیں وہ ہلاک ہو جاتی. چلو میں کہتا ہوں وہ جو پورا قرآن بھی پرانی کتاب اور حدیثیں بھی پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں. کتنا ایک طبقہ ہے جاہلوں کا جو یہ بھی کہتا ہے وہ اقبال کو تم مان لو تمہارا شاعر مشرق ہے, حکیم الامت کا لقب پایا ہے. 1996 میں انڈونیشیا جماعت میں گیا تھا تو وہاں کا جنرل حبیبی تھا مسلمانوں کا لیڈر. اس سے ملاقات پر اس نے کہا کہ آپ کے شاعر اقبال کی پوئٹری کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے نوجوانوں میں جذبہ پیدا کیا. میں نے کہا ہماری قوم تو اس کی قدر نہ کر سکی, 100 سمندر پار کی قوم اس کی شاعری سے انقلاب لے آئے, اور انہیں گانوں سے ہی فرصت کوئی نہیں. تو اقبال نے کیا کہا تھا, تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے, تمہیں بتاؤں میں قوموں کے عروج و زوال کی کہانی. شمشیر و ثنا اول, طاؤس و رباب آخر. جب وہ اٹھتی ہیں عزت کے زینوں پر تو نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ اور تیروں کی سنسناہٹ اور تلواروں کی جھنکار ان کا نغمہ ہوتا ہے. اور جب وہ ذلت کے گڑھوں میں گرتی ہیں اور پستیوں میں گرتی ہیں تو پھر تانسین ان کا بڑا آدمی بن جاتا ہے, پھر تانسین کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں, پھر گلوکاروں کو فنکار بنایا جاتا ہے, پھر ناچنے والیوں کو فنکارہ بنایا جاتا ہے. ہائے 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 ہائے, 6 لاکھ کو کیا جواب دو گے؟ پاکستان کے عوام کے کو 3 ہستیوں کا سامنا ہے, ساری دنیا کو 2 کا سامنا, ایک اللہ کا ایک اس کے رسول کا. پاکستان والوں کو 3 کا سامنا ہے, ایک اللہ کا, ایک اس کے رسول کا, اور ایک ان 6 لاکھ کا جن کی ہڈیوں پر اس ملک کو تعمیر کیا گیا. وہ معصوم بچے جو درختوں سے لٹکا کر سینے کے پار کیل کر دیے گئے, وہ عزت مآب بیٹیاں جو خاک و خون میں لوٹا دی گئیں, وہ نوجوان اور بوڑھے جن کی لاشوں سے ٹرینیں بھر بھر کر لاہور کے اسٹیشن پر آتی تھیں. ہاں میں تو مہاجر نہیں ہوں, لوکل آدمی ہوں, لوکل ذمہ دار کا بیٹا ہوں. میرے ابا کا ایک مہاجر دوست تھا, اس کی ایک دفعہ وہ کہانی سنا رہا تھا میرے باپ کو, میں بیٹھا سن رہا تھا. ہمارے ڈیرے پر جالندھر سے بھاگا کہ میاں صاحب سارا ہی خاندان کٹوا کے نکلا. کیا خیال ہے, یہ 6 لاکھ تو ایسے پڑا ہے, اس سے زیادہ ہی ہوگا. یہ تمہارے گریبان پکڑیں گے, اسی لیے بنایا تھا ملک کے جگہ جگہ زنا کے اڈے کھل جائیں, شراب بکے, ناچ گانے کی محفلیں ہوں. ہمارے خون کی یہی قیمت ہے. ہائے, انسان ظالم ہے, بھول جاتا ہے. 50 کی دہائی میں پیدا ہونے والوں نے ان نوحوں کی تھوڑی بہت صدا باز گشت سنی ہوئی ہے. تمہیں کیا خبر کتنی جوانیاں رل گئیں, کتنی ماؤں, کتنی مائیں, کتنے بیٹے, کتنے باپ, کتنی بہنیں, کتنے سہاگ, کتنی جوانیاں اس بھٹی میں جل کے گل کے راکھ ہوئیں, پھر اس خطے کو وجود ملا. کہنے کہ میں رات کو چلتا تھا, دن کو چھپتا تھا کماد کے کھیت میں, پیچھے سکھ, آگے منزل کا پتہ کوئی نہیں کدھر جانا ہے. رخ لاہور کا تھا, پہنچ گیا دریائے ستلج. اس وقت ستلج زندہ تھا, اپنی روانیوں کے ساتھ بہتا تھا, ایسے سویا ہوا ستلج نہ تھا. اب آگے ستلج, پیچھے سکھ,
یا کرپان پڑے یا پانی، دو میں سے ایک ضرور ہے، یا اگر آگے موت یا پیچھے موت۔ کیا میرے جی میں آیا سکھوں کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے پانی میں مر جاؤں۔ تیرنا نہیں آتا تھا کہ میں نے ایک لکڑی اٹھائی، اس کو آسرا بنایا، میں نے کہا اے مولا زندگی ہے تو پار لگا دے، تیرنا مجھے آتا نہیں۔ کہ میں اس لکڑی پہ بیٹھا اور ایسے ہی پانی کو ہٹاتا ہوا تھوڑا تھوڑا آگے بڑھا۔ جب ذرا سا میں بیچ گیا ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ سارا دریائے ستلج لاشوں سے بھر کے بہ رہا تھا۔ ان کو پانی نے کفن دیا، انہیں ستلج کی مچھلیوں نے قبر دی۔ یہ تم سے پوچھیں گے، بددانتوں سے پوچھیں گے، ظالموں سے پوچھیں گے، ان ناچنے والوں سے پوچھیں گے، اور یہ ناچ کی محفلیں سجانے والوں سے پوچھیں گے ہماری ہڈیوں کی کیا قیمت ہے، ہمارے خون کی کیا قیمت ہے۔ کاش تم اپنی تاریخ ہی پڑھ لیتے۔ تاریخ اسلام چھوڑ دو، لمبا موضوع ہے، تاریخ پاکستان پڑھ لو، اور نہیں تو نسیم حجازی مرحوم کی خاک و خون پڑھ لو۔ میں نے اسکول لائف میں خاک و خون پڑھی تھی، 1 مہینہ میں روتا رہا تھا۔ میرا ایک بھانجا تھا، اس نے حفظ کیا، داڑھی منڈا دی، مجھے بڑا غم کہ یہ اس نے ظالم نے کیا ظلم کیا۔ اس نے کہیں خاک و خون پڑھی، اس نے ایسی توبہ کی، داڑھی بھی رکھ لی، پتلون بھی چھوڑ دی۔ اپنی تاریخ کو بھلا دینے والی قومیں بے نشاں ہو جاتی ہیں۔ وہ قافلہ ہوتا ہے پر جس کی کوئی منزل نہ رہے، وہ راہی ہوتے ہیں جنہیں راستوں کی سمت کا کچھ پتہ نہیں رہتا۔ کھانا پینا یہ زندگی ہے، ہم کسی کام کے لیے آئے ہیں۔ اور کیا ہوگا؟ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، مرد ریشم پہنیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب پی جائے گی۔ اور کیا ہوگا؟ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو گالیاں بکیں گے، دیوانہ کہیں گے۔ اونٹوں کے لوگ تھے، پتھروں کے لوگ تھے، خچروں کے لوگ تھے، کھوتوں کے لوگ تھے، ہم راکٹ والے، ہم راکٹ والے۔ اور تمہارا نبی گدھے پہ سوار رہا ہے۔ سواری عزت کی چیز ہوتی تو میرے نبی کو اللہ براق ہر وقت حاضر کرتا۔ اللہ کے نبی کے 2 گدھے تھے، ایک کا نام عفیر تھا، ایک کا نام یعفور تھا۔ آپ کبھی اس پہ سوار ہوتے، کبھی اس پہ سوار ہوتے۔ پھر آپ نے خچر پر بھی سواری کی ہے، ایک کا نام دلدل تھا، ایک کا نام فضہ تھا۔ پھر آپ نے اونٹنی پر بھی سواری کی ہے، ایک کا نام عزبا تھا، ایک کا نام شہبا تھا، ایک کا نام جدعا تھا، ایک کا نام قصوا تھا۔ پھر آپ نے ایک اونٹ پر بھی سواری کی ہے، اس کا نام عسکر تھا۔ پھر آپ نے امت کے مالداروں کو بھی گنجائش دے دی۔ آپ نے گھوڑوں پر بھی سواری کی ہے، وہ چھوٹے موٹے گھوڑے نے، بڑے عالی شان۔ ایک گھوڑے کا نام ورد تھا، ایک کا نام یعصوب تھا، ایک کا نام یعبوب تھا، ایک کا نام مرتجل تھا، ایک کا نام سکب تھا، ایک کا نام سبحہ تھا، ایک کا نام لزاز تھا، ایک کا نام قراس تھا۔ یہ سارے حسین گھوڑے تھے جن پر آپ نے کبھی کبھی سواری فرمائی کہ اگر میری امت کا کوئی مالدار اچھی سواری رکھنا چاہے تو میں گنجائش دیتا جاؤں کہ میں صرف غریبوں کا نبی نہیں ہوں، مالداروں کا بھی نبی ہوں۔ یہ جب سب کچھ ہوگا، میں ساری کو ایک دفعہ دوبارہ دہراتا ہوں، عزت تو خزل فی ادولا، جب حکومت کے کارندے بددیانت ہو جائیں گے، خزانہ خود لوٹ لیں گے، والامانت مغنما، عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے، امانت کھا جائیں گے، والزکاۃ مغرما، زکات دینے والے زکات دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم لغیر الدین، علم دین دنیا کمانے کے لیے ہوگا، واطاع الرجل زوجته، لوگ بیویوں کے فرما بردار، واقع امه، ماؤں کے نافرمان، وادنا صدیقه، دوست کا استقبال، واقصى اباه، باپ کو ذلیل و خوار کریں گے، وصاد القبیلۃ فاسقهم، قبیلے کا سردار فاسق، وکان رئیس القوم ارذلهم، حکومت نااہل انسانوں کے ہاتھ میں، واکرم الرجل مخافۃ شرہ، ایک دوسرے کو سلام کریں گے بیچ میں نفرتیں چھپا کر، اور وارتفعت الاصوات فی المساجد، اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، وظہرت القینات والمعازف، گانا بجانا عام ہوگا، گانے والیاں محترم ہوں گی، ولبس الحریر، اور ریشم پہنا جائے گا، وشربت الخمور، اور شراب پی جائے گی، ولانا آخر هذه الامة اولها، آج کے لوگ پچھلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے۔ جب یہ سب کچھ ہوگا
تو پھر کچھ اور بھی ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَكِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ. تو پھر میری امت انتظار کرے، ان پر ہوائیں پاگل بن کے جھپٹیں گی، ہواؤں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، زمین زلزلوں پہ آ جائے گی، زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، پتھر برسا دیے جائیں گے، اور اوپر نیچے عذاب کے دہانے کھل جائیں گے. جب تک توبہ نہ ہوگی یہ راستہ بند نہ ہوگا، یہ پکڑ بند نہ ہوگی. میرے بھائیوں، آپ سب کی میں منت کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اور اعتکاف والوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا کام کیا. آپ سب سے بھی کہتا ہوں کہ ہم سب اللہ کے دربار میں جھک کر توبہ کریں. یہ توبہ کا وقت ہے. یوم دعا منانے کی چیز نہیں ہے، وہ یہ رونے کی چیز ہے. رو کہ وہ روٹھا ہوا ہے، اور اسے منانا سب سے آسان ہے، سب سے آسان ہے. میرے ایک بزرگ مجھ سے ناراض ہو، بھرے ڈیرے میں 1 گھنٹہ میں زمین پر بیٹھ کے ان کی منتیں کرتا رہا. زمین پر وہ چارپائی پر نوکر کھڑے ہوئے، رشتہ دار کھڑے ہوئے، اور میں معافی مانگ رہا ہوں کہ میں نہیں کرنا ہے، مینوں پتا ہے تو بڑا بڑا مولوی ہے، میں تینوں معاف نہیں کرنا. 1 گھنٹہ منتیں کروا کر پھر معاف کیا. خون کا قریبی رشتہ. اور میرا اللہ کیسا ہے؟ اے ہے یا ابن آدم لو بلغ الذنوب كعنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی. میرا بندہ حوصلے نکال لے گناہ کرنے کے. اتنے کر کے اسلام آباد کو نہ بھر، اتنے کر کے پاکستان کو نہ بھر، ہند و سندھ کو نہ بھر، 7 زمینوں کو بھر دے. پھر تہ بتہ گناہوں کو رکھتا جا اور خلاؤں کو بھر دے. چاند تاروں کی روشنی چھین لے، سورج کو کالا کر دے اپنے گناہوں سے، اور اپنے گناہوں کو میرے آسمان کی چھت کے ساتھ آ کر پھنسا دے. اتنے گناہ کرنے کے بعد تو نے 1 دفعہ اگر کہہ دیا یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف کر دوں گا. ولا ابالی. کوئی ہے مجھے پوچھنے والا؟ مجھے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیوں معاف کیا؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. تم توبہ کرنے والے بنو، مجھے معاف کرنے میں دیکھو گے کوئی دیر نہ لگے گی. من تقرب الی تلقیتہ من بعید. ساری زندگی کٹ گئی عشق بتا میں. مومن سے چوک ہو گئی، یا ویسے شاعری کی ترنگ میں کہہ دیا آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. آخر عمر تو بہت زیادہ ہے، آخری سانس میں بھی توبہ کر لے تو اللہ گلے سے لگا لے. جو اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر ندامت کے آنسو بہاتا ہوا بوجھل قدموں کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف بڑھتا ہے کہ آج اللہ کو منانے جا، آج اس سے صلح کرنے جا رہا ہوں. ماؤں کو منانے جاؤ وہ بات نہیں کرتا، باپ کو مناؤ وہ الٹا پٹائی کرتا ہے. بھائی کو منانے جاؤ وہ دروازہ نہیں کھولتا. اور رب کو منانے جاؤ کب جب بال گناہوں میں جکڑا ہوا، جب رواں گناہوں کا گٹر بنا ہوا، جب پیچھے مڑ کے دیکھو تو کوئی ایک کرن کہیں نیکی کی نظر نہ آتی ہو. سیاہیوں میں لتھڑا ہوا، گندگیوں میں ڈوبی ہوئی یا ڈوبا ہوا، لتھڑی ہوئی یا لتھڑا ہوا، غفلت میں زندگی گزارنے والی یا گزارنے والا. جب یہ بوجھل قدموں سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے ٹھہرو، میں تیرے استقبال کے لیے عرشوں سے نیچے اتر کے خود آگے آ رہا. تلقیتہ من بعید. آؤ جی ہم آگے نہیں بڑھ جاتے اپنے قریبی دوست کے لیے؟ آؤ جی. تو یہ کچھ میرا اللہ کہہ رہا ہے، جو توبہ کرنے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب. جو مجھ سے روٹ جاتا ہے اس کو خود قریب جا کے بلاتا ہوں. الی عین اولک رب غیری. میرا بندہ کو مجھ سے پیارا رب تیرے پاس ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ جس سے ماں نافرمان بچے کو کہتی کہاں جا. جاہل تھے، جانور تھے، اور جب انسانیت کا شعور آیا تو وہ اٹھ کے اللہ کے پاس چلے گئے. اور تمہارے ہیں تو قدر کر لو، میں تو محروم ہوں ان دونوں سے.
تمہارے زندہ ہیں تو قدر کرو ورنہ کف افسوس ملتے رہو گے۔ موسیٰ جیسوں سے اللہ نے کہہ دیا جب ماں مر گئی، موسیٰ کوہ طور پہ اب ذرا سنبھل کے آیا کرو، دعائیں کرنے والی چلی گئی۔ ہائے تو میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ آؤ آؤ میں تیرا استقبال کرتا ہوں، آ جا۔ میرا بندہ کہاں جا رہا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ کاش اس آیت کے اندر کا شہد میں آپ کو نکال کے دکھا سکتا، اس کے اندر میں اللہ کی محبت میں آپ کو دکھا سکتا کہ اللہ کیسے پکار رہا ہے، یا ایھا الانسان، او میرا بندہ، او میری بندی، کہاں جا رہے ہو؟ ما غرک بربک الکریم۔ اور کبھی رب بھی ظالم ہو سکتا ہے، تیری ماں تجھ پہ ظلم کر سکتی ہے، عین ممکن ہے کہ مائیں ظالم ہوں۔ خیزوران نے اپنا سگا بیٹا قتل کر دیا، ہارون رشید کی ماں خیزوران، مہدی کی بیوی، ہادی ہارون کی ماں، مہدی کے مزاج پہ سوار تھی۔ مہدی اس کے پیچھے بھی جیسے نور جہاں جہانگیر پہ چھا گئی، خیزوران مہدی پہ چھا گئی۔ جب وہ مر گیا تو ہادی خلیفہ بنا۔ انہوں نے کہا اماں اب گھر کے اندر بیٹھنا ہے، باہر نہیں آنا، چار دیواری میں تیرا ہر حکم چلے گا، حکومت کے معاملات میں دخل نہیں دینا۔ رات سوتے کو ماں نے مروا دیا۔ مائیں تو یہ ظلم کرتی چلی آئی ہیں، پر تیرا رب ہرگز 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 کبھی ظلم نہیں کر سکتا، کبھی ظلم نہیں کر سکتا، کبھی ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ بچے کیوں مر گئے؟ یہ معصوم کیوں مر گئے؟ یہ پتھر کیوں ہل گئے؟ یا غریب لوگ تھے ان کو کیوں پکڑ لیا؟ اور مت کرو یہ باتیں، مت کرو یہ باتیں، ان سے توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ میرے اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے۔ جنت کوئی مفت کا سودا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، میں نے تمہیں آزمانا ہے دکھ دے کر بھی، سکھ دے کر بھی۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں نے تمہیں آزمانا ہے راحت دے کر بھی، مصیبت دے کر بھی۔ مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تم پر مصیبت آئی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہاں عذاب کی طرف اشارہ ہے، یہاں عذاب کو بتایا جا رہا ہے۔ مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تم پر جو مصیبت آئی ہے اللہ کے امر سے آئی ہے۔ یہاں امتحان کی طرف اشارہ ہے۔ سن رہے ہو؟ دو آیات آپ کو بتا رہا ہوں، دونوں کا مصداق الگ ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پہ جو دکھ تکلیف آیا ہے تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فباذن اللہ، تم پر جو مصیبت آئی ہے اللہ کی اجازت سے آئی ہے۔ یہ باذن اللہ، بما کسبت ایدیکم، بما کسبت ایدیکم پر جب زمین آسمان ہلتے ہیں تو اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اور باذن اللہ پر جب زمین آسمان ہلتے ہیں تو اللہ کا امتحان ہوتا ہے۔ اچھا چلو، ان پر یہ تو گناہگار بھی ہوں گے، کون سے معصوم تھے، گناہگار بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے بندے کے لیے جنت میں ایک مقام طے کرتا ہے، وہ اپنے عمل سے پہنچ نہیں پاتا تو اللہ اس پر مصیبت ڈال کے اس کو وہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جنت میں جب مصیبت زدہ لوگوں کو بلائے گا، مصیبت والے آ جاؤ، اعلان ہوگا 8 اکتوبر کے زلزلے والے آ جاؤ۔ جب اللہ ان کو جنت کے درجات دے گا تو جو لوگ عافیت میں رہے ہوں گے وہ کہیں گے ہائے کاش دنیا میں ہمارے گوشت کینچیوں سے کاٹے جاتے اور ہمیں بھی یہ رتبہ مل جاتا۔ کینچی کیوں کہا؟ تلوار کیوں نہیں کہا؟ خنجر کیوں نہیں کہا؟ کہ تلوار اور خنجر کام تیزی سے دکھا جاتے ہیں، کینچی تو کپڑا کاٹنے کے لیے ہے، بوٹی کاٹنے کو تو نہیں ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کینچیوں سے ہمیں کاٹتے، رگ رگ ہماری پھڑکتی اور دکھتی اور ہم ہائے ہائے کرتے مرتے، پر اگر ہمیں یہ مل جاتا تو ہمیں کوئی نقصان نہ تھا۔ تو اللہ اچھوں کو بھی آزماتا ہے، بروں کو بھی۔ آزمائش کے بعد لوگوں میں کفر بڑھے تو عذاب کی نشانی ہے، آزمائش کے بعد لوگوں میں توبہ آئے تو یہ اللہ پاک کے امتحان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ہلائے، چلو ان میں قصوروار بھی تھے، بے نمازی بھی ہوں گے اور دوسرے کاموں والے بھی ہوں گے۔ امام حسین نے کیا قصور کیا تھا جو سینہ چھید دیا گیا؟ کیا قصور کیا تھا امام حسین نے؟ وہ سینہ جس کو یعنی حسن حسین وہ ہستیاں ہیں جن کی بوٹی بوٹی پر اللہ کے نبی نے بوسے لی۔
ایسے چوما، ایسے چوما، یہاں تک چوما، صرف سر اور ماتھا نہیں چوما۔ کیا قصور کیا تھا امام حسین نے؟ یہ کیا عذاب آیا؟ عذاب آیا نعوذ باللہ، میں آج کے ذہن کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی گلی میں گزرے، بچے کھیل رہے، امام حسین بھی کھیل رہے، تو آپ نے کہا پکڑو بھائی حسین کو، جیسے بڑا آدمی چھوٹے کے پیچھے بھاگتا ہے، پکڑو بھائی پکڑو۔ تو آگے امام حسین بھاگے بھاگے ادھر گئے، تو آپ آگے سے آ گئے، پکڑو بھائی پکڑو، تو وہ ادھر چلے گئے، پھر آپ آگے سے آئے، پکڑو بھائی پکڑو۔ اب وہ جیسے بچہ یوں سمجھتا ہے میں بڑا دلیر ہوں، میرا پیو مینوں نپے نہیں سکتا، میں کیڈا بڑا ایتھلیٹ بن گیا۔ تو وہ یہی کچھ امام حسین کر رہے تھے، کبھی ادھر ہوتے کبھی ادھر ہوتے، ہمارے نبی کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے ہوتے، یہاں تک کہ ان کو ایسے پکڑ کے اٹھایا اور ان کے ہونٹوں اور ماتھے کو چوما اور فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں اس سے۔ اب اس کو کیوں سین، ہائے ہائے کیا تیر لگے ہیں، کیا تیر لگے ہیں، کیا تیر لگے ہیں۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزما، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ اور صرف حسین تھوڑا ہی شہید ہوئے، 16 آل رسول میں سے شہید ہو گئے۔ امام حسن کے بیٹے قاسم اس قافلے کے سب سے حسین نوجوان تھے۔ جب سارے جان نثار شہید ہو گئے تو پھر اہل بیت کی باری آئی، تو سب سے پہلے قاسم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور آ کر اپنے چچا کے سامنے کھڑے ہوئے، بیچ میں لوہے کی دیواریں، ان پر جو تلوار پڑی ہاتھ پر ہاتھ کٹ کے الگ ہوا، زمین پر گرا، ان کا یا عمّا، ہائے چچا۔ تو امام حسین کہاں پہنچتے، لوہے کو چیرتے چیرتے جب پہنچے تو ظلم اپنا کام دکھا چکا تھا، اور بیٹا بھتیجا آخری سانسوں میں ہچکیاں لے رہا تھا، تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر کہا قاسم میرے بیٹے، آج تیرے چچا کے دوست بڑے تھوڑے ہیں اور دشمن بڑے زیادہ ہیں، اللہ ناصرہ وکفر باطرہ۔ وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا رسول تیری طرف سے خود مدعی بن کے عدالت میں آئے گا، اس دن ان کو کہاں جائے پناہ ملے گی۔ ایک دفعہ تلواریں رک گئی امام حسین کے یہ بول سن کر، تو ان کو اٹھایا، سینے سے چمٹا کر ان کے پاؤں زمین پہ لگتے جا رہے تھے۔ جہاں پہلے جعفر کے بیٹے شہید ہوئے پڑے تھے، جعفر کے بیٹے عون، عبداللہ، محمد، عون اور محمد یہاں شہید ہوئے ہیں۔ عبداللہ زندہ سلامت رہے جن سے حضرت جعفر کی نسل چلی، عون اور محمد کے ساتھ جا کے قاسم کو لٹا دیا۔ 16 آخری شہزادہ عبداللہ، امام حسین کے 4 بیٹے شہید ہوئے، علی الاکبر، علی الاوسط، ابو بکر، عبداللہ، 4 بیٹے شہید ہوئے۔ آخری بچے عبداللہ ہیں، 2 سال کے، ان کو بلوایا ملنے کے لیے، پیار کرنے کے لیے، خود رہ گئے، بچہ رہ گیا تھا، اب جانے کا وقت آ چکا ہے، تو اس کو پیار کر کے وہ بچہ ایسے تڑپ رہا تھا پیاس کی شدت سے، اتنے میں ایک سنسناتا تیر آیا اور عبداللہ کے سیدھا آ کر گلے میں لگا، خون کا فوارہ چھوٹا۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھائی زمزم کے پانی سے، اور حسین کے لال کی پیاس بجھائی اس کے اپنے خون جگر سے۔ یہاں دل پھٹ گیا ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا ہے کیوں، صبر کا پیمانہ تبریز ہو گیا، اور بیٹے کے خون کو دونوں ہاتھ میں لے کر ایسے ایسے لب بنا کر یوں آسمان کی طرف اٹھایا، اے میرے رب، اگر تم نے اپنی مدد کو روک لیا ہے تو میرا تجھ سے گلہ کوئی نہیں۔ ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اللہ کوئی مصیبت لائے کہ اللہ ہم تیرے غلام، ہم تیرے غلام۔ سنو ابن ماجہ کی روایت ہے، امید میری ساری دنیا، سارے آسمان کے فرشتوں کو جہنم میں ڈال دے تو اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ کریم ہے، کریم ہے۔ امتحان ہے ہمارا بھی، جو مر گئے جنت میں چلے گئے، دیکھتے نہیں ہو رمضان میں مرے ہیں، اور رمضان میں تو حساب نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ کوئی تمہاری طرح کھاتے دار تھوڑا ہی ہے کہ مہینے کے بعد پھر اچھا جی ہونتا حساب دے دو۔ جب ایک دفعہ چھوڑا تو چھوڑ دیا۔ رمضان میں مرنے والوں کا حساب نہیں، معصوموں کے ساتھ مرے ہیں، تو جب معصوموں نے آگے جا کر ماؤں کی سفارش کی ہوگی تو خود ہی مائیں بھی سیدھی جنت میں، وہ بھی جنت میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، یہ تو مسلمان کو بڑی تنگی دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے نبی سے، اللہ سے کر لیتے تھے باتیں ایسی، یا اللہ یہ آپ مسلمان کو بڑی تنگی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ادھر دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جنت کھول دی، ادھر دیکھو۔ جب جنت کو دیکھا تو کہنے کہ میرے مولا تیری عزت و جلال کی قسم، اگر مسلمان کے ہاتھ کٹے ہوں، پاؤں کٹے ہوں، ناک کے بل زمین پہ رگڑتا رگڑتا گھسڑتا پھر رہا ہو،
اور قیامت تک اس طرح سسک